السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ ناسبی کہتے ہیں جی صحابی ہو گیا تو بس اب بخشا بخشایا ہو گیا، اب تنقید سے پاک ہو گیا۔ یہ بالکل ان کا غلط عقیدہ ہے۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ان سے یہ پوچھیں گے۔ صحابی صحبت سے ہوتا ہے، یہ کوئی خاص اس کا یہ نہیں ہے کہ جی کوئی ایسا کام ہو گیا کہ اب شریعت کا قلب اٹھ گیا۔ کسی بھی شخصیت کا کوئی بھی کسی شخصیت کے ساتھ اٹریکشن ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، صحبت حاصل ہوتی ہے تو وہ اس کا صحابی کہلاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن لوگوں کی صحبت ہوئی، جن لوگوں نے اٹھنا بیٹھنا، واقفیت، چلنا بولنا اور ان کے ساتھ تعلقات تھے، وہ عرف عام میں عربی لغت میں وہ صحابی ہی کہلاتے ہیں۔ آپ عرب میں چلے جائیں نا، لسان عرب کو آپ دیکھیے، عرب معاشرے میں آج بھی جس شخص کے ساتھ آپ کی صحبت ہو جاتی ہے، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، کوئی دکاندار ہے یا کوئی ہمسایہ ہے یا محلے دار ہے یا کوئی بھی جس کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کا صحابی کہلاتا ہے۔ اس کو عرف عام میں آج بھی عرب میں یا صحابی کہہ کے پکارا بھی جاتا ہے۔ اکثر دکانوں پہ جائیں تو یا صحابی کہہ کے پکارتے ہیں، کیونکہ وہ بار بار ملتے ہیں، صحبت حاصل ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی دوست بن جاتے ہیں، واقف بن جاتے ہیں، تو وہ عربی لغت میں ایک دوسرے کے صاحب کہلاتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ آپ کو مجنون کہتے تھے معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کہا وما صاحبکم بمجنون؟ تو کیا صحابہ کرام کوئی ابو بکر عمر یا کوئی دوسرے مومنین کیا اللہ کے نبی کو معاذ اللہ مجنون کہتے تھے؟ تو وہ کفار ہی کہتے تھے مجنون، تو نبی ان کفار کے صحابی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما صاحبکم بمجنون۔ اسی طرح یا صاحب السجن کہہ کے پکارا حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ جیل کے جو ساتھی ہیں۔ بس جو ساتھی ہوتے ہیں، جن کو صحبت حاصل ہو جاتی ہے، جن کے ساتھ سفر ہو جاتا ہے، جن کے ساتھ واقفیت ہو جاتی ہے، وہ عرف عام میں ان کے صاحب کہلاتے ہیں۔ تو لہٰذا صحابہ کرام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا آپ کو 12 منافقین۔ آپ نے ان کے نام کسی کے اوپر ڈسکلوز سب کے اوپر نہیں کیے، صرف اپنے حذیفہ بن یمان کو بتایا، کیونکہ اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر اس طرح قتل و غارت گری ہو اور ان کے قبائل اٹھ کھڑے ہوں اور بد نظمی پھیل جائے۔ تو عبداللہ ابن ابی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا اس کا نفاق ظاہر ہو گیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اسے قتل کر دوں، تو کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ داہ یقول الناس ان محمد یقتل اصحابہ، کہ چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو بھی قتل کرتا ہے۔ تو یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحب فرمایا نا، حالانکہ اس کا نفاق تو ظاہر ہو چکا تھا۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا اور مجھے پر ایک جماعت پیش کی جائے گی۔ اب یہ فکرہ بڑا جو ہے نا غور طلب ہے، میں انہیں پہچان لوں گا اور وہ مجھے پہچان لیں گے، اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، اور انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے گا، اور مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین میں بدعات داخل کر دی تھی، تبدیلیاں کر دی تھی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں خود کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر عبادی، سحقاً سحقاً لمن بدل عبادی، دور لے جاؤ انہیں مجھ سے جنہوں نے میرے بعد تبدیلیاں کر دی، جنہوں نے دین میں نئی چیزیں ڈال دی۔ تو لہٰذا انہیں بھی صحابی کہہ کے پکارا گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث، اور بخاری بھی موجود ہے۔ مدھم نامی صحابی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اونٹ کا کجاوا کسنے کے لیے رکھا ہوا تھا، اور اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کر لی، اور ایک تیر آ کر جب اسے لگا اس کی آنکھ میں اور وہ شہید ہو گیا، اور صحابہ کرام نے آگے بڑھ کے شہادت کی مبارکباد دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم شہید کہتے ہو، شہادت کی مبارکباد دیتے ہو، مجھے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ آگ کی ایک چادر اسے گھیرے ہوئے، کیونکہ اس نے ایک چادر بیت المال سے چوری کر لی تھی۔ اور صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، اور اسی وقت جس نے کوئی معمولی چیزیں سمجھ کر بھی کوئی چیز اٹھا لی تھی وہ واپس رکھ دی۔ تو لہٰذا صحابی یہ رسول ہے، مدھم بخاری میں موجود ہے، آگ کی چادر اسے گھیرے ہوئے باوجود شہید ہونے کے۔ اس سے ہمیں یہ ثابت ہو گیا کہ صحابی کوئی بخشا بخشایا لقب نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی شر اور خیر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب یہ جو بخشے بخشائے جو معاملات ہیں نا، یہ نبی اور رسولوں کے ہیں، یا پھر نبی اور رسول وضاحت اور صراحت کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ بات ہم تک پہنچ جائے، جن کا نام لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا دیں، تو اب ہم کہیں گے ہاں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی دی ہوئی خبر سے فرما رہے ہیں، تب ہم کہیں گے کہ یہ بخشے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کا بخشے ہوئے ہونے کا جو ہے نا وہ
یہی طریقہ ہے کہ وہ غلط اعمال نہیں کرتے، وہ بغاوتیں نہیں کرتے، وہ قتل و غارت گری نہیں کرتے، وہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بخاری سے بھی اور مسلم شریف سے بھی اور قرآن سے بھی کہ صحابی لفظ نام لگ جانے سے بخشا بخشایا ہو جانا کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث متواتر اور بخاری مسلم کی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بتاتے چلے کہ ایک صحابی رسول ہے ولید ابن عقبہ بن معیط کا بیٹا، جس نے اوجری ڈالی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ وہ عقبہ بن معیط تھا، اس کو قتل کر دیا گیا بدر کے اسیران میں سے، اور اس کا بیٹا ولید ابن عقبہ حضرت عثمان کا دو شریک بھائی بھی ہے، اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مندوب بنا کر بھیجا ٹیکس کلیکٹنگ کے لیے، یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے۔ تو اس نے راستے میں سے مڑ کے آ گیا اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جھوٹ بولا کہ جی انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ قتال کی تیاری شروع کر دی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذ جاءکم فاسق، سورہ الحجرات کی آیت، فتبینوا، اور جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پھر تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر اپنی لا علمی میں زیادتی کر بیٹھو۔ تو پھر وہ ادھر بنو مسلک کے لوگ خود آ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زکوٰۃ لینے کے، آپ کا قاصد ہی کوئی نہیں آیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا پوچھو ان سے، یہ تو آئے نہیں ہمارے پاس۔ تو تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر یہ بات ظاہر ہوئی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، قرآن نے اسے فاسق کہا ہے۔ کسی بھی قرآن پاک کی تفسیر اٹھا لیں، کسی بھی جو ہے نا مسلک کی، وہاں اسلام 360 میں تفسیر اٹھائیں، تو یہ اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں یہ جا کر اسلام 360 سے سورہ الحجرات کی یہ آیت جا فاسق والی وہ دیکھیں تفسیر، اس میں ولید ابن عقبہ ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جھوٹ بولا۔ تو یہ صحابی رسول بھی ہے اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جھوٹ بولا، قرآن نے اسے فاسق بھی کہا، اور یہی صحابی رسول ہے جس کو حضرت عمر ابو عثمان نے کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ تو مسلم شریف میں موجود ہے شراب کے سزاؤں کے باب میں اس نے شراب پی کے نماز پڑھا ڈالی، گواہ مقرر ہو گئے، حضرت عثمان نے فیصلہ کیا کہ اس کو حد لگائی جائے، حضرت علی نے حد جاری کی، تو دو خلفائے راشدین نے حد جاری کی۔ یہ بھی صحابی رسول ہے، شراب پی کے اس نے نماز پڑھائی، مسلم شریف میں شراب کی سزاؤں والے باب میں۔ تو ایڈمن حضرات وہ حدیث بھی ادھر لگا دیں جس پر حضرت علی نے 40 کوڑے اس کو لگائے، اور یہ قرآن کی آیت جا فاسقوں والی سورہ حجرات کی وہ آیت بھی ادھر لگا لیں اور اسے محفوظ کر لیں۔ تو لہٰذا صحابی کو کوئی استثناء نہیں ہے، آپ نے یہ دیکھ لیا سن لیا، صحابی شہید ہونے کے باوجود بھی آگ کی چادر گھیرے ہوئے ہے، صحابی نے شراب پی تو اس کے اوپر حد بھی لگی، اور اسی طرح صحابہ کرام کو حوض کوثر سے بھی دور کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ صحابہ ہی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ساری باتیں خود اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ تو صحابی کیا ہوتا ہے؟ صحابی کو کوئی استثناء نہیں ہے، بلکہ صحابی کے اوپر تو ڈبل ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی کا زمانہ پایا، اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، معجزات ہوتے ہوئے دیکھے، قرآن اترتا ہوا دیکھا، اور پھر وہ قتل و غارت گری کرے، یا پھر وہ اللہ کے نبی کی آل پر قتال کرے اور خلیفہ راشد سے بغاوت کرے۔ تو اس لیے حضرت رسول اللہ کے سابقون الاولون صحابہ نے ان سے قتال کیا ہے کہ صحابی کو یہ کوئی استثناء نہیں ہے، اور ان واقعات کو بتانے میں بھی قرآن نے بتایا تو ہم بھی بتائیں گے۔ اسی طرح اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے اگر کوئی ناسبی کہے کہ جی وہ واقعات ہو گئے تو آپ کیوں بیان کرتے ہیں، تب ہم انہیں کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تو دو نبیوں کے صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کے ان کے وہ غلط کام بیان کیے، حالانکہ وہ کام ہو گئے، معافی ہو گئی، اب وہ الحمدللہ جنتوں میں بھی ہوں گے یوسف علیہ السلام کے بھائی، لیکن قرآن میں آج تک ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ غلط کام کو بیان کر کے نصیحت حاصل کرنی ہوتی ہے، بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین دین ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے کہ جو غلط کام کرے اس کو غلط کہا جائے، جو صحیح کام کرے اس کو صحیح کہا جائے، چاہے جو کوئی بھی ہو۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یہ جو کام کیا وہ قصہ بھی قرآن میں بیان ہوا، ہمارے نبی کے صحابہ سے بھی جو جنگوں میں بھاگنے کی غلطی ہوئی، خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کے چلے جانے کی غلطی ہوئی، اور آپس میں لڑائیاں جھگڑا، جو سب کچھ ہر چیز قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے اور متواتر حدیثوں میں بھی بیان ہوئی ہے۔ تو صحابی کا یہ نظریہ بنا لینا کہ صحابی کوئی بخشا بخشایا لقب ہے، ایسا کوئی عقیدہ اہل سنت میں نہیں۔